ان الحمد لله حمدا يليق بجلاله والصلاة والسلام على نبيه ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بني اسرائيل تفرقت على 72 ملة وستفترق امتي على 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة. قالوا من هي یا رسول اللہ؟ قال ما انا علیہ واصحابی. صدق اللہ العظیم. سامعین کرام اور محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم ایک بہت ہی حساس اور دور حاضر کا ایک فکر انگیز موضوع لے کر بیٹھے ہیں. تو انشاءاللہ اسی اہم موضوع پر آج کی یہ مجلس رہے گی کہ ہر عالم خود کو کسی خاص مسلک کے ساتھ کیوں موسوم کرتا ہے. وہ خود کو ڈائریکٹ مسلمان کہہ کر کیوں نہیں کہتا ہے میں ایک مسلمان آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ کو ایک مسلمان ہونے کی دعوت دیتا ہوں. وہ کسی خاص مکتبہ فکر کا نام کیوں لیتا ہے؟ تو یہ جو اس طریقے کا سوال بالخصوص آج کے نوجوان کے ذہن میں پنپتا ہے، اس سوال کو انشاءاللہ ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ ہر بندہ آپ دیکھیں گے، کوئی خود کو جماعت اسلامی کہہ رہا ہے، کوئی خود کو غیر مقلد کہہ رہا ہے، کوئی مسلک بریلویت سے خود کو موسوم کرتا ہے، کوئی منہج دیوبند کا پیروکار نظر آتا ہے. تو یہ جو مسالک بنے ہوئے ہیں اور کوئی ہر بندہ خود کو کسی مسلک کے ساتھ منسوب کرتا ہے، تو یہ اس طریقے کا سوال ایک عام ذہن میں، ایک عام انسان کے ذہن میں پریشانی کے طور پر پنپتا ہے. تو لہٰذا اس سوال کا جواب ہم آسان اور سہل انداز میں مدلل طور پر انشاءاللہ دینے کی کوشش کریں گے. اگر آپ اس ویڈیو کو یکسوئی کے ساتھ سمجھنے کی اور سننے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. تو اللہ پاک ہمیں بات سمجھانے کی بھی اور بات سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں، بنیادی طور پر 4 باتیں سمجھ لیں، 4 لفظ آپ سمجھ لیں گے تو بات سمجھنا آسان ہو جائے گا اور یہ اس سوال کا جواب آپ بخوبی سمجھ لیں گے. پہلے نمبر پہ آتا ہے دین، دوسرے نمبر پہ آتا ہے مسلک، تیسرے نمبر پہ آتا ہے مذہب، چوتھے نمبر پہ آتا ہے منہج. جب یہ چاروں چیزیں گڈ مڈ ہو جاتی ہے تو پھر بات سمجھنا آسان نہیں ہوتا. تو ہم ایک ایک پر بات کریں گے، ایک ایک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ بات واضح ہوگی. تو پہلے نمبر پہ آ گیا دین. دین ان الدین عند اللہ اسلام. تو یہ تو اللہ رب العزت نے بتلا دیا، دین جو اللہ کو پسند ہے وہ اسلام ہے. اب اگر اس کے علاوہ کوئی دین اختیار کرتا ہے، وہ کوئی غلط دین تو ہو سکتا ہے، راہ غلط کا تو وہ شکار ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے پسندیدہ دین کا وہ پیروکار نہیں ہو سکتا ہے. پہلی بات مکمل. دوسری بات کی طرف آتے ہیں. دوسرے نمبر پہ میں نے عرض کیا کہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے مسلک. اب مسلک جو ہمارا ہے وہ ہے اہل السنت والجماعت. میں نے خطبے میں حدیث پڑھی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی اور کلہم فی النار الا ملۃ واحدۃ، سوائے ایک کے باقی تمام ناری ہوں گے، تمام نقصان اٹھانے والے ہوں گے، تمام جہنمی ہوں گے. تو صحابہ نے دریافت کیا من ہی یا رسول اللہ، وہ کون سا طبقہ ہے، وہ کون سی جماعت ہے؟ تو اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی. بس اس جملے سے ہر ایک طبقے پر تھرمامیٹر لگتا ہے کہ اب جو بھی، یعنی اہل السنت والجماعت، اس کا ترجمہ یہی ہوگا ما انا علیہ واصحابی کا، کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا. اب جس کو آپ دیکھو گے صحابہ پر تبرہ کرتے ہوئے، صحابہ پر دشنام ترازی کرتے ہوئے، گالم گلوچ کرتے ہوئے، سمجھ لو یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. اور نبی علیہ السلام کی ذات تو خیر، ان کے متعلق کوئی کلام کرے تو وہ تو ویسے ہی دین سے نکل جاتا ہے. تو بہرحال صحابہ کے معاملے میں بھی اگر کوئی زبان درازی کرتا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت سے تو نکل ہی جاتا ہے. تو اس حدیث کی روشنی میں یہ حدیث بھی ذہن میں رکھیے گا. تو 2 باتیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، پہلے نمبر پہ دین، دوسرے نمبر پہ مسلک. اب تیسرے نمبر کی طرف چلتے ہیں. تیسرا نمبر جو ہے وہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے، اس میں زیادہ اعتراضات ہوتے ہیں، ذرا اس کو بھی سمجھ لیں. دیکھیں، تیسرا نمبر پہ ہے مذہب. تو مذہب جو ہے ہمارا وہ ہے احناف. اب لوگوں کو یہ چڑ ہوتی ہے کہ بھائی احناف کی تقلید کیوں، یہ حنفی کیوں ہے، کوئی شافی کیوں ہے، حنبلی کیوں ہے، جو اس طریقے کی گروہ بندی ہے، کیوں ہم تقلید کریں کسی کی، کیوں ہم کسی کی پیروی کریں؟ ہم خود قرآن و حدیث کو سمجھیں گے، ہم خود قرآن و حدیث پر غور کر کے اس سے مسئلے اخذ کریں گے. تو ذرا بات سمجھیں. تو پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں
کہ مذہب کہتے کس کو ہیں۔ مذہب اجتہادیات کا نام ہے، اور قرآن و سنت سے مسائل اخذ کرنے والا مجتہد کہتا ہے۔ اور یہ تو ہلکی پھلکی تعبیر ہو گئی اس کے لیے، ورنہ اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ مجتہد ہونے کے لیے، اجتہاد کرنے کے لیے کس درجے کی صلاحیت ہونی چاہیے، ذرا اس تعبیر سے سمجھیں۔ اجتہاد کا منصب اسی شخص کو حاصل ہوتا ہے جس نے نصوص شرعیہ اور اصول استدلال کے جملہ دقیق مراتب پر اس درجہ عبور حاصل کر لیا ہو کہ وہ ہر حکم کو اس کے صحیح ماخذ اور معتبر اصول کے ساتھ اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اور یہ اس دور میں تو علماء میں بھی نایاب ہے، یعنی اس درجے کی صلاحیت علماء میں بھی نایاب ہے۔ عام 4 کتابیں پڑھنے والا آج کا دور کا سکالر تو اس فہرست سے نکل ہی جاتا ہے، وہ تو ہے ہی نہیں کسی خاتے میں۔ وہ تو صرف ائمہ تھے، ان کا اس درجے کا مبلغہ فہم اور مبلغہ علم تھا کہ وہ قرآن و سنت سے ڈائریکٹ اس طریقے سے مسائل اخذ کیا کرتے تھے، نکالا کیا کرتے تھے۔ اور میرے اور آپ کے لیے تو اب تقلید ہی بہتر ہے۔ اگر ہم خود سے مسائل نکالنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا مبلغہ فہم وہ نہیں، مبلغہ علم وہ نہیں ہے۔ ہم قرآن و سنت سے اس طریقے کے وہ تمام اصول، وہ تمام نصوص شرعیہ ہمارے سامنے نہیں۔ آپ ذرا گوگل پہ سرچ کیجئے گا کہ مجتہد کس کو کہتے ہیں، تو آپ کو جو مجتہد کی جو 5-6 لائنوں میں جو شرائط بیان کی جائیں گی، آپ جو تعبیرات اور جو اصطلاحات وہاں پر آپ کو نظر آئیں گی، آپ کو پہلے وہی سمجھنا مشکل ہوگا، پھر ان کی گہرائی اور گہرائی سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ بس کچھ باتیں ہوتی ہیں جو کہنے کے لیے تو بہت آسان ہوتی ہیں کہ ہم خود قرآن کو سمجھیں گے، اب خود قرآن و سنت میں غور کریں گے اور ہم خود راہ راست پر چلیں گے، یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، انسان کر نہیں پاتا۔ جب عملی میدان میں اترتا ہے، جب دیکھتا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ دیکھو تو اس کو ذرا میں آسان کر دیتا ہوں تاکہ بات اچھے سے سمجھ میں آئے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے عوام، ایک ہوتا ہے خواص۔ عوام یعنی جو باضابطہ دینی تعلیم نہیں پڑھے ہوتے ہیں، خواص یعنی علماء جو قرآن و سنت کو پڑھے ہوتے ہیں، اور یہ تو اللہ کا ضابطہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو ہی نہیں سکتے ہیں، کیسے ہو سکتے ہیں برابر؟ تو پھر اس میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کوئی کم جاننے والا ہوتا ہے، کوئی زیادہ جاننے والا ہوتا ہے۔ تو جو ائمہ حضرات تھے وہ زیادہ جاننے والے تھے، اور آج کے جو موجودہ علماء ہیں وہ ان کے مقابلے میں بہت کم جاننے والے ہیں، بہت کم جاننے والے ہیں۔ تو لہٰذا اب ہم پر یہی ضروری ہے کہ ہم ان کی تقلید کریں، علماء انہی کی تقلید کریں۔ اور جو خود کو کہتے ہیں نا کہ ہم غیر مقلد ہیں، ہم تقلید نہیں کرتے ہیں، دراصل وہ بھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ کی زبان میں کہیے تو وہ بڑوں کی تقلید نہیں کرتے، وہ چھوٹوں کی تقلید کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جس مسلک کے وہ ہیں اس مسلک کے علماء کی تو وہ مانتے ہیں نا، تو ماننا تقلید ہی تو کہتا ہے۔ تو لہٰذا وہ بڑوں کی تقلید نہیں کرتے، وہ چھوٹوں کی تقلید کرتے ہیں۔ تو لہٰذا بڑوں کی تقلید کریں گے تو راہ راست پر رہیں گے۔ تو بہرحال ہمارا جو مذہب ہے وہ احناف ہے، حنفی ہے، ہم اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ اور جب کیونکہ 3-4 چیزیں اس سے بھی آگے نکلتی ہیں، ایک ہوتا ہے تکمیل دین، ایک ہوتا ہے تمکین دین، ایک ہوتا ہے تدوین دین، اور ایک ہوتا ہے تطہیر دین۔ تو تکمیل دین میں نے عرض کیا، دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم ان الدین عند اللہ الاسلام، جب اللہ نے پسند کر دیا، اور الیوم اکملت لکم دینکم، دین کو مکمل بھی کر لیا ہمارے لیے۔ تو اب دوسرے نمبر پہ آتا ہے تمکین دین، یہ کام کیا صحابہ نے، یعنی دین کو مضبوطی سے تھاما اور اس کی حفاظت کی۔ پھر اس کو جو لکھا، مدون کیا، تدوین دین، وہ کیا ائمہ کرام نے۔ تو انہوں نے اب باضابطہ اصول ہمارے سامنے رکھ لیے۔ اب اگر کوئی نیا مسئلہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے تو ان اصول کی روشنی میں ایک مفتی، ایک قرآن و حدیث میں گہری نظر رکھنے والا، ان اصول کی روشنی میں نیا مسئلہ بھی مستنبط کرتا ہے، اس کا استخراج کرتا ہے، اس مسئلے کو نکالتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ سیمینار ہوتے ہیں، فقہی سیمینار، تو اس میں یہی چیزیں ہوتی ہیں، جو نئے مسائل آتے ہیں تو ان پر بحث کی جاتی ہے، مقالے لکھے جاتے ہیں، تو وہ تمام چیزیں پھر اس طریقے سے امت کے سامنے وہ مسائل پیش کیے جاتے ہیں، لیکن اصول پہلے سے مرتب ہیں۔ تو بہرحال قصہ مختصر، ہمارا جو مذہب ہے وہ احناف ہے۔ ہم کیوں کسی مذہب کی پیروی کرتے ہیں، اس تفصیل سے آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا کہ تقلید کرنا کیوں ضروری ہے، اور جو نہیں کرتے، میں نے عرض کیا کہ وہ بھی تقلید کرتے ہیں، بس چھوٹوں کی تقلید کرتے ہیں، بڑوں کی نہیں کرتے ہیں۔ تو تقلید کرنا ضروری ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی، ایک حدیث میں ہے وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي الْأَئِمَّةُ الْمُضِلِّينَ، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کتاب الفتن کی، اور ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ میری امت میں گمراہ سکالر پیدا ہوں گے، لوگ ان کی اقتداء کریں گے تو گمراہ ہوتے چلے جائیں گے، تو لہٰذا بڑوں کی اقتداء کریں گے تو انشاءاللہ
درست روش پر چل پڑیں گے. لیکن فرق مراتب کو سمجھنا ہے، ہر چیز کو سمجھنا ہے. جیسے میں نے 4 باتیں شروع میں کہی تھی، پہلے نمبر پہ دین، پھر دوسرے نمبر پہ مسلک، پھر تیسرے نمبر پہ مذہب. تو تینوں چیزوں کی وضاحت آپ کے سامنے آ گئی ہے. اب بچتا ہے چوتھے نمبر پہ منہج. اصل مسئلہ ہی یہی ہے. تو اس منہج پر بات کرنے سے پہلے ہم ذرا یہ سمجھ لیں کہ انسان کے بنیادی طور پر 2 تعارف ہوتے ہیں. پہلا تعارف یہ ہوتا ہے جغرافیائی تعارف، دوسرا ہوتا ہے مذہبی تعارف. جغرافیائی تعارف، کوئی غیر ملکی مجھ سے پوچھے کہاں کے ہو تو میں اس سے کہوں گا ہندوستان. ہندوستان میں کوئی مجھ سے پوچھے جموں کشمیر. جموں کشمیر میں کوئی پوچھے میں اپنے ڈسٹرکٹ کا نام لے لوں گا. پھر جس طریقے سے فاصلہ سمٹتا چلا جائے گا میرا جواب بھی بدلتا چلا جائے گا. اب کوئی بندہ کہے بھائی تم ڈائریکٹ کیوں نہیں کہتے کہ میں ہندوستان کا ہوں، تم کیوں یہ گھما پھرا کر کہتے ہو؟ تو اس سوال بنتا ہے؟ بالکل بھی نہیں بنتا ہے. جو فاصلے سمٹتے چلے جائیں گے اس قدر سوال بھی بدلتا چلا جائے گا. اسی طریقے سے مذہبی تعارف کی مثال سمجھ لیجئے. تو کوئی منکر خدا مجھ سے پوچھے کہ بھائی کون ہو، میں کہوں گا مسلمان. پھر مسلمانوں میں کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھائی کس مسلک کے ہو تو میں کہوں گا اہل السنت والجماعت. اور اہل السنت والجماعت کی میں نے وضاحت شروع میں کر دی ہے کیوں اہل السنت والجماعت ہونا ضروری ہے. تو بہرحال پھر اہل السنت والجماعت میں بھی طبقات ہیں، کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی دوسرا ہے. تو اس میں کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا احناف، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ مدون شدہ ہے اس کا ماننے والا ہوں، اس کا پیروکار ہوں. پھر اس کے ماننے والے بھی ہمارے طبقے میں بہت سے ہیں، جیسے بریلوی حضرات ہیں، جماعت اسلامی طبقہ ہے اور بھی دیگر. تو اس میں کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھائی کون ہو تو میں کہوں گا دیوبند والے منہج کا پیروکار ہوں. یہاں پر بھی اب کوئی سوال نہیں پیدا ہونا چاہیے. اب سوال میرا بنتا ہے کہ جب میں نے جغرافیائی مثال دی تب تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوا، تو اب اس مسئلے پر یہاں پر آ کر کیوں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہاں پر تم کیوں خود کو دیوبندی کہتے ہو یا بریلوی کہتے ہو یا جماعت اسلامی کہتے ہو، خود کو ڈائریکٹ مسلمان کیوں نہیں کہتے ہو؟ تو کافر کے لیے تو ہم مسلمان ہیں، لیکن جو فاصلہ سمٹتا چلا جائے گا پھر جواب بھی بدلتا چلا جائے گا. یہ بات سمجھنے کے تعلق سے ہے. تو خیر اتنی بات واضح ہو گئی ہے. اب بڑھتے ہیں اگلی بات کی طرف کہ اگر میں نے دیوبند والے منہج کو اختیار کیا تو کیوں اختیار کیا؟ اب یہ والا اصل سوال ہے. باقی تمام چیزیں تو سمجھنے کے تعلق سے تھی. اب یہ سوال ہے. اس سوال کا جواب آپ اس کو ہمارا دعویٰ بھی کہہ سکتے ہو اور جواب بھی کہہ سکتے ہو کہ دیوبند وہ مسلک ہے جو افراط اور تفریط سے پاک اعتدال پر چلنے والی ایک راہ ہے. یعنی یہ نہ دین میں کٹوتی کرتا ہے نہ یہ دین میں بڑھوتری کرتا ہے. جو جیسا جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ذات اقدس پر اللہ نے دین اتارا، پھر صحابہ نے جس طریقے سے اس کو محفوظ کیا، پھر ائمہ نے جس طریقے سے اس کو مدون کیا، پھر اسی کو لے کر جو تطہیر دین کا کام کرنے والی جماعت ہے ہم سمجھتے ہیں اس دور میں علماء دیوبند ہیں. تو اس طریقے سے ہم خود کو اس طور پر ہم خود کو دیوبند کے ساتھ منسوب کرتے ہیں. یعنی یہ ہمارا نہج ہے، یہ ہمارا منہج ہے، کیونکہ باقی چیزوں میں افراط اور تفریط ہے، باقی مسالک میں ہم سمجھتے ہیں ان میں افراط اور تفریط ہے. جیسے تازہ مثال لے لیجئے، ابھی 15 شعبان گزری تو شب برات کے حوالے سے بعض لوگ شب برات کا انکار کرتے ہیں، بعض لوگ شب برات میں غلو کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں شب برات میں انفرادی عبادت ہے، آپ اپنے طور پر دعا کیجئے، روزے رکھیے، لیکن اجتماعی کوئی عمل شریعت سے ثابت نہیں ہے. اگر کوئی آپ اجتماعی عمل اور باضابطہ کوئی ایسی تقریبات کریں گے تو وہ پھر غلو ہوگا، وہ پھر بدعت ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ دعویٰ بھی ہے اور آپ اس کو ہمارا جواب بھی کہیے کہ علماء دیوبند جو ہیں وہ اعتدال کے ساتھ چلنے والی جماعت ہے. تو خلاصے کے طور پر بات یہ کہ ہمارا جو منہج ہے وہ دیوبند منہج ہے. جس نہج پر علماء دیوبند ہیں ہم اس کو پسند کرتے ہیں. باقی بھی ہیں، بریلوی حضرات ہیں، دیگر جماعت اسلامی حضرات ہیں، وہ اپنے اور بھی بہت سارے فرقے ہیں، تو وہ اپنے طور پر ان کو جو بات سمجھ میں آئی، جس طریقے سے انہیں سمجھ میں آئی وہ اپنے طور پر چل رہے ہیں. تو بہرحال اب تھرمامیٹر آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں کہ یہ جو اب باقی احناف میں جو دیگر مسالک ہیں، جیسے بریلوی حضرات ہو گئے، جماعت اسلامی ہو گئے، ہمارا دیوبند ہو گیا، اسی طریقے سے باقی بھی ہو گئے، تو آپ یہاں پر آپ تھرمامیٹر لگا سکتے ہیں کیا یہ ما انا علیہ واصحابی میں ان میں کون سا طبقہ آتا ہے. تو آپ کو تمام چیزیں انشاءاللہ عقل کی کسوٹی پر بھی اگر آپ پرکھیں گے تو انشاءاللہ بات واضح ہوتی چلی جائے گی. اللہ پاک ہمیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے دم تک صراط مستقیم پر گامزن رکھے. محمد مصطفیٰ